بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء و امام المرسلین نبینا و قدوتنا محمد بن عبد اللہ الامین وعلی آلہ وصحبہ الغر المیامین ومن تبعہم وتابعیہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد، موطا کے اندر ہم لوگ پہنچے تھے یہ آٹھویں نمبر کی روایت تک، جس میں مختلف قسم کے سوالات ہیں جو امام مالک سے کیے گئے، فتوے ہیں جو امام مالک سے پوچھے گئے، اور اس میں امام مالک رحمہ اللہ نے اپنی سمجھ کے مطابق یا دلیلوں کی روشنی میں اپنے اجتہاد کے مطابق جواب دیا. یہ وہ مسائل ہیں، جیسا کہ اس سے پہلے میں بتا چکا ہوں، کہ عام طور پر جس کے بارے میں صریح طور پر کہیں کوئی دلیل نہیں ملتی، تو ایسے میں اجتہاد اور قیاس کیا جاتا ہے استیناس کرتے ہوئے ادلہ سے. کہتے ہیں کہ یحییٰ کہتے ہیں وسئل مالک عن رجل نسی ان یتمضمض ویستنثر. امام مالک رحمہ اللہ سے سوال کیا گیا ایسے شخص کے بارے میں جو وضو کرتے ہوئے کلی کرنا بھول گیا، کلی کرنا اور ناک صاف کرنا بھول گیا. یعنی وضو کیا اس نے، لیکن کلی اور ناک صاف کرنے والا کام بھول گیا، یہ دونوں چیزیں بھول گیا. باقی وضو اس نے مکمل کیا، یعنی براہ راست شروع ہی کیا چہرہ دھلنے سے، پھر ہاتھ دھلا، پھر مسح کیا، پھر پیر دھلا، بس کلی اور ناک صاف کرنے کا کام چھوٹ گیا اس کا. تو ایسے شخص، اور نماز بھی پڑھ لیا، اسی وضو سے نماز بھی پڑھ لیا، تو اب ایسے شخص کی نماز کا کیا حکم ہے؟ سوال سمجھ میں آیا؟ کیا کہا کہ ایک آدمی بھول گیا کلی کرنا اور ناک صاف کرنا، اور بغیر کلی اور ناک صاف کیے وضو کر کے اس نے نماز بھی پڑھ لی، تو اب ایسے شخص کی نماز کا حکم کیا ہے؟ وضو تو ظاہر سی بات ہے اس کا ناقص رہا، تو اس ناقص وضو سے ادا کی ہوئی نماز کا حکم کیا ہے؟ امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں، انہوں نے جواب دیا لیس علیہ ان یعید صلاۃہ، اس کو نماز نہیں لوٹانا ہے، اس کے اوپر نماز لوٹانا واجب نہیں ہے. ٹھیک ہے مشائخ؟ کہا لیس علیہ ان یعید صلاۃہ، اس کے اوپر نماز لوٹانا نہیں ہے. وَلْيُمَضْمِضْ وَيَسْتَنْثِرْ لِمَا يَسْتَقْبِلْ او ما يستقبل، اسے چاہیے کہ کلی کر لے اور ناک صاف کر لے جو نماز ادا کر رہا ہے، اس نماز کے علاوہ آگے کی جو نمازیں ہیں اس کے لیے. کیا مطلب سمجھ میں آیا؟ کہ اگر بغیر کلی کیے ہوئے، بغیر ناک صاف کیے ہوئے وضو کر کے کوئی شخص نماز کے لیے کھڑا ہو چکا ہے اور نماز پڑھ چکا ہے، تو اس نماز کو لوٹانا نہیں ہوگا. امام مالک رحمہ اللہ نے کیا اس کا فتویٰ دیا کہ اس کی نماز ہو جائے گی، اس کو نماز لوٹانا نہیں ہے. البتہ آگے کی جو نمازیں ہیں وہ کلی کر کے اور ناک صاف کر کے پھر وہ ادا کرے گا، تاکہ وہ وضو کا جو حصہ ہے وہ چھوٹا ہوا وہ مکمل ہو جائے. ٹھیک ہے مشائخ؟ یہاں پر جو قابل غور بات ہے وہ یہ کہ کیا چیز چھوٹی تھی اس کی؟ بھول گیا تھا کیا؟ کلی کرنا اور ناک صاف کرنا. اور کلی کرنا اور ناک صاف کرنا وضو کے اندر یہ فرائض میں سے ہے یا سنن میں سے ہے؟ ظاہر سی بات ہے یہ سنن میں سے ہے. فرائض میں سے وہی ہے جس کا ذکر قرآن کریم کی آیت وضو کے اندر ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین. جتنی چیزوں کا آیت کے اندر ذکر ہے وہی مغسولات اور ممسوحات وہ فرائض میں سے ہیں،
اس کے علاوہ جتنی تفصیلات ہیں اس کے علاوہ وہ مسنون کے اندر ہیں، سنن کے اندر داخل ہیں، وہ فرائض میں سے داخل نہیں ہیں۔ اور یہاں جس شخص نے چھوڑا تھا یا بھول گیا تھا، وہ کیا بھول گیا تھا؟ ایسی چیز جو وضو کے اندر سنن کے قبیل سے ہے، یعنی کلی کرنا اور ناک صاف کرنا، کلی کرنا اور ناک صاف کرنا، یہ دونوں چیزیں مسنون ہیں۔ لہذا مسنون چیز چھوٹنے کی وجہ سے نماز لوٹانی نہیں ہوگی، نماز ہو جائے گی۔ اچھا، یہ مسنون چیز یہاں پر سوال کے اندر کہا ہے کہ نسی ان یتمضمض، بھول کر کے اس نے کلی نہیں کیا، لیکن اگر مان لیجیے بھولے بغیر، اگر جان بوجھ کر کے نہیں کیا تو کہہ رہے ہیں کہ چونکہ یہ سنن کا معاملہ ہے اور چاہے وہ جان بوجھ کر کے نہ کرے یا بھول کر کے نہ کرے، دونوں صورتوں میں معاملہ ایک ہے، دونوں صورتوں میں ایک ہی حکم رہے گا۔ لیکن چونکہ سوال کے اندر نسیان کا ذکر کیا ہے، اس لیے اس کا جواب جو دیا وہ عمومی جواب دیا، حالانکہ اس کے اندر نسیان اور تعمد دونوں ایک ہی ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر کسی شخص نے جانتے بوجھتے کبھی چھوڑ دیا تو اس سے وضو اس کا ناقص اس اعتبار سے نہیں ہوگا کہ اس کو نماز لوٹانی پڑے۔ ٹھیک ہے مشائخ، یہ چیز ہے۔ اس کے بعد البتہ کہا کہ وہ جو نماز پڑھ رہا ہے اس کو لوٹائے گا نہیں، لیکن آگے کی جو نمازیں ادا کرے گا اس کے لیے اسے دوبارہ وہ چیز جو چھوٹی ہوئی ہے اس کو مکمل کرے گا۔ ان کان یرید ان یصلی، اگر وہ آگے کوئی اور نماز پڑھنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ کلی کر لے اور ناک صاف کر لے۔ ٹھیک ہے مشائخ، گویا امام مالک کے نزدیک ترتیب مفروضات میں ضروری، یا جو مغسولات ہیں یا جو فرائض ہیں ان کے اندر ترتیب ضروری ہے امام مالک کے نزدیک۔ اس باب کا خلاصہ کیا ہوا کہ جو فرائض چھوٹے ہوئے ہیں ان کو اگر فرائض میں سے کوئی چھوٹ جائے یا پہلے کی جگہ پر دوسرا کر دے، اگر جیسے فرائض میں سے ہے چہرے کو دھلنا اور ہاتھ کو دھلنا، اگر کوئی شخص پہلے ہاتھ دھل لے بعد میں چہرہ دھلے تو اسے لوٹانا پڑے گا، یعنی پہلے چہرہ دھل کر کے پھر دوبارہ ہاتھ کو دھلنا پڑے گا، چونکہ فرائض کے اندر ترتیب ضروری ہے۔ لیکن اگر سنن کے اندر ترتیب آگے پیچھے ہو جا رہی ہے یا چھوٹ جا رہا ہے تو اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ اس کے نہ ہونے سے وہ نماز نہیں پڑھ سکتا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، اس کے اندر ترتیب کا بھی معاملہ بہت زیادہ اہم نہیں ہے۔ اسی لیے ذکر کیا کہ پہلے ناک صاف کر لیا پھر کلی کر لیا، یا پہلے کلی کر لیا پھر ناک صاف کر لیا، تو یہ چونکہ غسل الوجہ اصل فرض ہے، اس کے اندر یہ سنن کے درجے میں ہے، تو ان کے اندر جو ترتیبات ہیں اس کو آگے پیچھے ہو جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ یعنی دیکھو یہ مسئلے کے اعتبار سے، ورنہ ظاہر سی بات ہے مسنون طریقہ تو وہی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا ہے، لیکن یہ کہ اگر ایسا پیش آ جاتا ہے تو اس میں امام مالک کے نزدیک کوئی حرج کی بات نہیں ہے، پہلے ناک صاف کر کے پھر کلی کر لے یا پہلے کلی کر کے پھر ناک صاف کر لے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ اہم چیز یہ ہے کہ چہرہ پہلے دھلا جائے ہاتھ بعد میں۔ اگر فرائض میں آگے پیچھے ہو رہا ہے معاملہ، پہلے کوئی شخص پیر دھل لے پھر اس کے بعد چہرہ دھلے اور ہاتھ دھلے تو یہ نہیں چلے گا، اس لیے کہ فرائض کے اندر جو اللہ رب العالمین نے فرمایا فَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، تو پہلے نمبر پہ وجوہ، پھر اس کے بعد کہا وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، یہ دوسرا فرض ہوا۔ تیسرا وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، ٹھیک ہے، وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، سر اور کانوں کا مسح۔ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، یہ چوتھا مغسولات، یہ فرائض میں سے ہیں، ان کی ترتیب چاروں کی بدلنی نہیں چاہیے، ان چاروں میں اگر ترتیب بدلتی ہے تو پھر دوبارہ اس کو دھلنا پڑے گا، دوبارہ سے ترتیب کے مطابق اس کو دھلنا ہوگا۔ البتہ اگر سنن کے درمیان کوئی آگے پیچھے کر دیتا ہے
یا سنن چھوٹ جاتے ہیں تو اس سے وضو کے اوپر اثر نہیں پڑے گا. یہ اس باب کا لب لباب ہے. طیب اس کے بعد اگلا باب ہے باب وضوء النائم اذا قام الى الصلاة. سونے والے کا وضو جب وہ نماز کے لیے بیدار ہو. سو کر کے اٹھ کر کے اگر وضو کرنا ہے تو ایسے شخص کو وضو کرنے کا طریقہ کیا ہے, اس کے بارے میں کیا چونکہ سو کر اٹھنے والے شخص کے وضو کے تعلق سے کچھ خاص احکام ہیں, اس لیے اس کو الگ باب کے تحت ذکر کر رہے ہیں. جیسے قیلولہ کر رہے ہیں آپ, عصر کی نماز کے لیے اٹھے یا رات کو سوئے ہوئے ہیں فجر کی نماز کے لیے اٹھے, تو سو کر اٹھنے کے بعد جب آپ وضو کرنے بیٹھیں تو کیا طریقہ اختیار کریں. اور ایک بات یہاں پر وہ میں ذکر کر دوں کہ اس میں جو روایت ذکر کی جا رہی ہے وہ جب برتن سے وضو کریں تب یہ آداب ذکر کیے گئے ہیں, جب برتن سے وضو کریں. آج کل جیسے نل کے ذریعے سے وضو کیا جاتا ہے تو اس کے اندر وہ پابندی ضروری نہیں ہے, اور اگر ایسی تالاب سے یا ندی سے یا نہر سے اگر آدمی وضو کر رہا ہے تو اس میں یہ سب آداب نہیں ہیں. عام طور سے چونکہ پرانے زمانے میں کیا آج بھی لوٹے میں پانی لے کر کے وضو کرنے کا رواج ہے بہت ساری جگہوں پر, تو لوٹے وغیرہ میں جو پانی لے کر کے وضو کرتے ہیں اس میں کیا طریقہ ہے, یا کسی برتن میں پانی رکھا رہتا ہے وہاں سے پانی نکال کر کے وضو کیا جاتا ہے, چلو بھر کے پانی لے کر کے وضو کرتے ہیں. تو ایسے برتن سے اگر کوئی شخص وضو کرنا چاہتا ہے تو اس کا کیا طریقہ ہے, اس کے بارے میں یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے. کہہ رہے ہیں کہ حدثني يحيى عن مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه وارضاه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا استيقظ احدكم من نومه فليغسل يده قبل ان يدخلها في وضوئه. فی وضوئی ہے, اصل کتاب کے اندر وضو لکھا ہوا ہے, اس کو آپ بنا لیجئے گا, اپنے یہاں جو نسخہ ہے اس کے اندر تصحیح کر لیجئے گا, اس لیے کہ وضو آپ نے اس سے پہلے پڑھا ہے کہ اصلاً وضو درست ہی نہیں ہے. خلیل ابن احمد وغیرہ نے جیسا کہا ہے, خلیل ابن احمد نے, سیبویہ نے, اسمعی نے, کہ وضو کا لفظ عربی میں ہے ہی نہیں, وضو ہے, چاہے وہ برتن کے معنی میں لیں تو, چاہے وہ فعل جو ایک مخصوص فعل ہے جس کو وضو کرنا کہتے ہیں, دونوں صورتوں میں وضو ہی لفظ ہے, وضو لفظ ہے ہی نہیں. اور یہاں تو اصلاً جو لوگ وضو کہتے بھی ہیں ان کے نزدیک بھی یہاں پر وضو ہی ہے, اس لیے کہ یہاں پر برتن مراد ہے, وضو کرنا نہیں. ٹھیک ہے مشاہد, کیا فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہاں روایت کے اندر ابو الزناد کا نام گزرا ہے اور اعرج کا, یہ اس سے پہلے آپ لوگ جان چکے ہیں, یہ مشہور روات میں سے ہیں, اور ان کے تعلق سے حدیث کی مختلف کتابوں میں آپ نے پڑھا ہوگا. یہ سند ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت مشہور سند ہے. ابو الزناد ان کا نام ہے عبداللہ ابن ذکوان, ابو الزناد ان کا نام ہے عبداللہ ابن ذکوان, ذال سے عبداللہ ابن ذکوان. اور اعرج ان کا نام ہے عبد الرحمن ابن ہرمز, عبد الرحمن ابن ہرمز. اور ابو ہریرہ مشہور راوی ہیں. کیا فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت کے اندر کہ جب تم میں سے کوئی اپنی نیند سے بیدار ہو, تم میں سے کوئی, اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا معاملہ ہو تو اس میں حکم بدل جائے گا, یعنی امتیوں کے لیے یہ حکم ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں, اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ امت سے الگ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند ایسی ہوتی تھی کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میری آنکھیں سوتی ہیں, دل جاگتا رہتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں کوئی معاملہ ہی نہیں ہے, یہاں معاملہ امتیوں کے لیے ہے. اذا استيقظ احدكم من نومه, اور ویسے بھی ایسی کوئی دلیل نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی پابندی نہ کی ہو. تعبیر کے اعتبار سے تو اللہ کے رسول اس میں شامل نہیں ہے, لیکن یہ کہ اگر شامل مانا بھی جائے تو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
اس حکم کے خلاف کبھی عام تو اس جو آداب اس کے اندر سکھلائے ہیں اس کے خلاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں کیا. ٹھیک ہے مشائخ. جو اس سلسلے میں ایک روایت آتی ہے وہ روایت درست نہیں ہے. کہتے ہیں اذا استيقظ احدكم من نومه، جب تم میں سے کوئی اپنی نیند سے بیدار ہو، ٹھیک ہے، اور نیند سے بیدار ہو کر کے غسل یہ وضو کرنے کا ارادہ کرے تو کیا کرنا چاہیے اس کو؟ فَلْيَغْسِلْ يَدَهُ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهَا فِي وَضُوئِهِ. دوسری روایت کے اندر فی وضوئہ کی جگہ پر فی انائہ کا لفظ آیا ہے. ٹھیک ہے مشائخ. اس کا مطلب کہ وضو کا معنی یہاں پر وضو ذکر کیا ہے، دوسری روایت کے اندر بالمعنی کے قبیل سے مانا جائے گا اس کو، کہ راوی نے انا کا لفظ ذکر کیا ہے. وضو کا معنی بھی انا ہی ہوتا ہے، لیکن وہ خاص انا مراد ہے وضو سے جس میں وضو کا پانی رکھا جائے. لیکن انا جب کہتے ہیں آپ تو انا ایک عام برتن کی معنی میں آ جاتا ہے، ایک عام ظرف کے لیے آ جاتا ہے وہ. تو وہ وضو یہ زیادہ دقیق لفظ ہے اس روایت کے سیاق میں. تو کیا کہا کہ جب تم میں سے کوئی اپنی نیند سے بیدار ہو تو اسے اپنا ہاتھ دھل لینا چاہیے اپنے وضو کے برتن میں ہاتھ داخل کرنے سے پہلے. ٹھیک ہے مشائخ. فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ. اور یہ حکم کیوں دیا جا رہا ہے، یہ ادب کیوں سکھلایا جا رہا ہے، اس کی تعلیل کرتے ہوئے ذکر کیا کہ تم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ اس کے ہاتھ نے کہاں رات گزاری، یعنی اس کا ہاتھ رات کو کن کن جگہوں پر گزرا، پاک جگہیں ناپاک جگہیں، ہاں، جسم کے کس حصوں کو مس کیا، کیسے رہا، کس کنڈیشن میں رہا، اس کا اندازہ انسان کو نہیں ہے. اس لیے یہ حکم دیا گیا ہے کہ احتیاطاً وہ وضو شروع کرنے سے پہلے اس ہاتھ کو دھل لے جس ہاتھ سے چلو بھر کے پانی اور وضو کرنا چاہتا ہے، اس ہاتھ کو پہلے دھل لے، پھر اس کے بعد اس برتن میں ڈالے چلو بھرنے کے لیے. یہ ادب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا ہے. یہاں پر ایک چیز ذکر یہ کرنی ہے کہ یہ جو ادب سکھلایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ ادب کے قبیل سے ہے، یعنی یہ کوئی واجبی اور ضروری حکم نہیں ہے. اس لیے کہ یہ حکم، اس کی تعلیل کیا ہے؟ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا یہ اشارہ دیتا ہے کہ یہاں پر امر وجوب کے لیے نہیں ہے. اس کو آپ ذہن میں رکھیے گا کہ امر اصول فقہ کا قاعدہ ہے کہ امر جب صوارف موجود نہ ہوں، موانع موجود نہ ہوں، اطلاق پر ہو تو وہ وجوب پر دلالت کرتا ہے، الا یہ کہ وجوب سے صارف کوئی چیز آ جائے، پھیرنے والی کوئی چیز آ جائے. اسی لیے امر کی دلالت کو وجوب سے پھیرنے کے لیے جہاں بھی امر کو وجوب کے علاوہ معنی پر محمول کیا جاتا ہے وہاں پر کسی صارف کا ہونا ضروری ہے. یہاں بھی اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ اگر یہ جملہ نہ ہوتا تو پھر فَلْيَغْسِلْ يَدَهُ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهَا فِي وَضُوئِهِ یہ اپنی اصل پر، اپنے اطلاق پر مانتے ہوئے وجوب کے لیے مانا جاتا. اس کی دلالت امر کی فَلْيَغْسِلْ کے اندر امر کی دلالت وجوب کے لیے ہوتی، لیکن صارف آ جانے کی وجہ سے. اور وہ صارف کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ اس کے ہاتھ نے رات کہاں گزاری. اس کا مطلب یہ ہوا کہ شک کی بنیاد پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، چونکہ یہاں شک پیدا ہو گیا کہ ہو سکتا ہے ہاتھ ناپاک جگہوں کو مس کر چکا ہو، اور ناپاک جگہوں کو مس کر جانے کی وجہ سے اس کا وضو ٹوٹ چکا ہو، اس لیے اسے چاہیے کہ وہ اس کا ہاتھ ناپاک ہو چکا ہو، اس لیے اسے چاہیے کہ اپنے ہاتھ کو دھل لے. لیکن یہ کہ اس کا ہاتھ ناپاک جگہ کو ٹچ کیا یا نہیں کیا، یہ ایک مشکوک امر ہے.
اور شک سے نکلنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دھلنے کا سلیقہ سکھایا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کا ہاتھ ناپاک جگہوں کو ٹچ نہ کیا ہو، یہ ممکن ہے یا نہیں؟ تو چونکہ معاملہ شک کا آ گیا، لہذا یہاں پر امر وجوب کے لیے نہیں رہ گیا۔ وجوب کے لیے تب ہوتا جب کسی یقینی چیز پر بنیاد کھڑی کی جاتی اس کی۔ جب یقینی چیز پر بنیاد نہیں کھڑی کی گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امر وہاں پر وجوب کے لیے نہیں ہے، بلکہ وہ صارف وہاں موجود ہے۔ شک کے لیے یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شک کا صیغہ استعمال کیا ہے، اس لیے یہاں پر امر وجوب کے لیے نہیں ہے۔ ٹھیک ہے مشاہد؟ اچھا، فَلْيَغْسِلْ يَدَهُ کے اندر اپنے ہاتھ کو دھلے، اپنے ہاتھ کو کہاں تک دھلے؟ یہ تو ذکر ہی نہیں کیا، کہاں تک دھلے؟ اپنے پنجے کو دھلے، یا کوہنیوں تک دھلے، یا کندھے تک دھلے؟ فَلْيَغْسِلْ يَدَهُ کہتے ہیں کہ یہاں پر ید سے کا اطلاق ہوا ہے اور مراد ہے کف، ہتھیلی مراد ہے، اپنی ہتھیلی کو۔ اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے کہیں پر ٹچ وچ کرنے کی جو بات ہے وہ آپ کے بقیہ جو کندھے سے لے کر کے یہاں تک کا جو ہاتھ ہے یہ تو ٹچ کرے گا نہیں، ٹچ کرے گا تو انگلیاں ٹچ کریں گی، ہاتھ کہیں جائے گا۔ تو یہاں ید کہا گیا ہے لیکن مراد ہتھیلی ہے۔ فَلْيَغْسِلْ يَدَهُ أي فَلْيَغْسِلْ كَفَّهُ، ٹھیک ہے؟ قبل ان يدخلها في وضوئه، اس سے پہلے کہ اس کو برتن میں داخل کرے، وضو کے برتن میں داخل کرے۔ اس سے ایک چیز اور سمجھ میں آتی ہے کہ اس سے مراد پانی کو ٹچ کرنا ہے۔ اگر مان لیجئے کسی بڑے برتن میں وضو کا پانی رکھا ہوا ہے اور کپ وغیرہ سے یا کسی پیالے وغیرہ سے آپ نکال رہے ہیں، اگر آپ پیالہ پانی میں ڈالتے ہیں اور اس طریقے سے نکالتے ہیں بالٹی سے پانی کہ آپ کا ہاتھ پانی کو ٹچ نہیں کرتا، تو یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اس میں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اصل مسئلہ بالٹی کے اندر ہاتھ ڈالنے سے روکا نہیں گیا، برتن کے اندر ہاتھ ڈالنے سے روکنا اصل مقصود نہیں ہے۔ اصل مقصود یہ ہے کہ اس پانی کو آپ کا ہاتھ ٹچ نہ کرے، ٹھیک ہے مشاہد؟ اس لیے اگر مان لیجیے کسی بڑے برتن میں جیسے بالٹی وغیرہ میں پانی رکھا ہے اور پیالے سے آپ نکالنا چاہ رہے ہیں تو پیالہ اندر ڈالیں بالٹی کے اندر، برتن کے اندر تو ہاتھ چلا گیا آپ کا، لیکن وہ ممنوع نہیں ہے، جبکہ منع کیا جا رہا ہے کہ دوسری روایت میں آتا ہے قبل ان یدخلها فی انائی، اس سے پہلے کہ اپنے برتن میں ہاتھ ڈالے، تو ہاتھ تو پڑ گیا۔ مان لیجیے آدھا بالٹی پانی ہے تو آدھی بالٹی تک آپ کا ہاتھ گھس گیا، تو اور کون سا داخل ہونا؟ اس داخل ہونا تو یعنی سمجھ میں آ رہا ہے نا کہ ہاتھ تو داخل ہو گیا، لیکن یہاں پر ممنوع ممانعت کا معاملہ نہیں ہے، روکا جو گیا ہے تنزیہی طور پر وہ پانی کے اندر ہاتھ ڈالنے سے، پانی کے اندر ہاتھ آپ کا نہ جائے۔ اگر بالٹی آدھی بھری ہوئی ہے تو اس آدھی بالٹی تک آپ ہاتھ کو لے کر کے جائیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ پیالے سے نکالنے کے لیے آپ کو ہاتھ ڈالنا ہی پڑے گا، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو اصل معاملہ یہ ہے کہ پانی کو ٹچ نہ کرے، ٹھیک ہے مشاہد؟ تو قبل ان يدخلها فی وضوئه، ایک چیز اور یہاں پر ذکر کرنے کی ہے، کیا ذکر کرنے کی ہے؟ ہاں یہ میں نے بتا ہی دیا کہ فلیغسل یدہ کے اندر یہ حکم استحباب کے لیے ہے، یہ آداب کے قبیل سے ہے، اس لیے کہ فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے اس کی تعلیل کرتے ہوئے فرمایا۔ ایک بات اور، اگر مان لیجئے کہ اس شخص نے ہاتھ ڈال ہی دیا پانی کے اندر، تو کیا اس کا وضو ہوگا یا نہیں ہوگا؟ وضو ہو جائے گا۔ وضو استحباب کہنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ دونوں احتمال ہے، اس لیے کہ جس شخص نے ہاتھ ڈال کر وضو کر لیا تو ہو سکتا ہے اس کا ہاتھ ناپاک رہا ہو، جہاں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کا ہاتھ پاک ہی رہا ہو۔ تو جب شک آ گیا تو وہاں پر آپ یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے، اور جب یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے تو آپ کا وضو صحیح ہوگا، اسی لیے اس کو استحباب پر مانا ہی گیا ہے، امر کو وجوب سے صارف اسی لیے مانا گیا ہے، ٹھیک ہے؟
ایک بات. دوسری بات ہے کہ تو وضو کا معاملہ ہو گیا. اگر مان لیجئے آپ نے ہاتھ ڈال دیا پانی کے اندر, اس پانی کا کیا حکم ہوگا؟ وہ پانی ناپاک ہو جائے گا یا پانی پاک رہے گا؟ کہا کہ اب ظاہر سی بات ہے اس کی کوئی صلاحت نہیں ہے, تو جو صحیح بات لگ رہی ہے, جو علماء نے اس کی شرح میں ذکر کیا ہے کہ صحیح بات یہ ہے کہ وہ پانی پاک رہے گا. شک کی بنیاد پر وہ پانی, اس پر ناپاکی کا حکم نہیں لگے گا. شک کی بنیاد پر ناپاکی کا حکم اس پانی کے اوپر نہیں لگایا جائے گا. ٹھیک ہے مشائخ؟ تو بہرحال اس حدیث سے متعلق یہ ضروری چیزیں تھیں جن کو ذکر کیا گیا. ایک بات اور یہاں جو ذکر کیا ہے فَلْيَغْسِلْ يَدَهُ, یہاں پر ظاہر سی بات ہے ایک بار دھونے کا ذکر آیا ہے. بعض روایات میں آتا ہے 2 مرتبہ اور بعض میں آتا ہے 3 مرتبہ. تو اس سلسلے میں کہتے ہیں کہ مطلب کوئی حرج کی بات نہیں ہے, 1 مرتبہ دھل لے یا 2 مرتبہ دھل لے, اصل مقصد یہ ہے کہ پاکی حاصل ہو جائے. ایک بات اور یہاں پر ذکر کرنے کی ہے اس سے پہلے کہ آگے بڑھیں, کہ یہاں پر سو کر اٹھنے والے کو ہاتھ دھل کر پہلے اس کے بعد وضو شروع کرنے کو کہا گیا ہے. یہ جو ہاتھ دھلے گا یہ وضو نہیں ہے, یہ وضو سے پہلے کا ہاتھ دھلنا ہے. اس کے بعد پھر باقاعدہ اپنا جو ہے چلو بھر بھر کر کے دونوں ہاتھ دھلنا کلی کرنا, وہ سب سے وہ اصل وضو اس کے بعد شروع کرے گا. یہاں ایک چیز یہ مسئلہ اٹھایا ہے ائمہ کرام رحمہم اللہ نے کہ اذا استيقظ احدكم من نوم, جب تم میں سے کوئی اپنی نیند سے بیدار ہو. نیند کون سی نیند؟ کیا اس کی کچھ درجہ بندی ہے یا عمومی طور پر؟ ایک نیند وہ ہوتی ہے جو آدمی بیٹھ کر کے سوتا ہے, ایک نیند وہ ہوتی ہے جو قیلولہ کے وقت میں سوتا ہے, ایک نیند وہ ہوتی ہے جو 6-7 گھنٹے کی لمبی نیند ہوتی ہے رات وغیرہ کی. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ رات کے وضو کے ساتھ, رات کی نیند کے ساتھ خاص ہے. اگر دن کو کوئی سویا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. ٹھیک ہے مسائل؟ اسی طریقے سے اور لوگوں نے اور باتیں کہی ہیں. ٹھیک ہے, لیکن اصل یہی ہے کہ نوم جب مطلق کہا گیا ہے تو مطلق مراد لیا جائے گا. کسی بھی نیند میں, چونکہ جو تعلیل بیان کی ہے فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ, تو ان ائمہ کرام نے یہ سمجھا کہ جب انسان کی ایسی نیند ہو کہ پورے طور پر وہ دنیا و ما فیہا سے غافل ہو جائے, اس طرح کی گہری نیند کو مراد لیا جائے جس میں انسان کو اپنے اعضاء کہاں جا رہے ہیں اس کا کوئی اندازہ نہیں ہوتا ہے. لیکن ہلکی پھلکی نیند اگر ہے تو اس میں آدمی کو پتہ چل جاتا ہے, اس لیے جو ہے وہ تفریق کی گئی ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ حدیث عام ہے اور اس کو عام ہی رہنے دینا مناسب ہے. ہاں اس میں تفریق کی جائے گی, جو بیٹھ کر ہلکی اونگ آتی ہے جو ناقض وضو نہیں ہے اس کو اس سے مستثنیٰ کیا رکھا جائے گا, اور رات کی نیند ہو یا قیلولہ کی نیند ہو ان نیندوں کو اس کے اندر شامل مانا جائے گا. یہیں پر جب ہم اس طرح شامل کر رہے ہیں نوم کو اپنے اطلاق پر رکھتے ہوئے, اس میں کیا چیز ہم نے دیکھی ہے؟ اصل چیز کیا ہے کہ چونکہ انسان اتنا غافل ہو جاتا ہے اس کنڈیشن میں کہ اس کو اپنے ہاتھ کے نقل و حرکت کا اندازہ نہیں ہوتا. اگر کوئی شخص سویا نہیں ہے, بیدار ہے, جاگا ہوا ہے, لیکن بے شعوری میں, غیر شعوری طور پر اس کا ہاتھ ادھر ادھر چلا جاتا ہے اور اس کو اندازہ نہیں ہوتا. ایسا ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ بہت سارے لوگوں کی بہت ساری عادتیں ہوتی ہیں, بہت سارے لوگوں کی عادتیں ہوتی ہیں بار بار سر کھجانے کی. بعض لوگوں کی ہاتھ ہوتی ہے, عادت ہوتی ہے زیر ناف اپنا ہاتھ لے جانے کی, کچھ سنبھالنے کی کوشش کرتے ہیں. بعض لوگوں کی کچھ اور عادتیں ہوتی ہیں, تو ان کا مقصود نہیں ہوتا, لیکن وہ غیر شعوری طور پر بیدار رہتے ہوئے بھی اس طرح کی حرکت کر بیٹھتے ہیں. وہ بھی اس حدیث کے مضمون میں داخل ہو جائیں گے. کیوں؟ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ, نیند سے اٹھنے والے کو کیوں کہا گیا ہاتھ دھلنے کے لیے؟ اسی بات کی وجہ سے تو کہ اس کے ہاتھ نے کہاں پر چکر لگایا یہ اس کو اندازہ نہیں, اور یہ صاحب بیدار رہتے ہوئے بھی
اپنے ہاتھ کو کہاں کہاں لے جا رہے ہیں غیر شعوری طور پر، ان کا ارادہ نہیں ہے لیکن ہاتھ گردش کر رہا ہے. تو ایسا بیدار شخص بھی جو حالت بیداری میں اپنے ہاتھ کو طواف کرواتا ہو اور شعور نہ رکھتا ہو، ایسا شخص بھی، اس کے لیے بھی حکم یہی ہے کہ وضو کرنے سے پہلے، گرچہ وہ سویا نہیں ہے، گرچہ وہ سویا نہیں ہے، دھیان رکھیے گا اس بات کو، اگر اس قسم کا ہے کوئی شخص کہ وہ کوئی اس قسم کی عادت میں مبتلا ہے، بار بار شرمگاہ کو ہاتھ لگانا غیر شعوری طور پر بیدار رہتے ہوئے، تو ایسے شخص کا بھی حکم یہی ہے کہ وہ وضو کرنے سے پہلے ہاتھ کو پہلے دھلے گا اور پھر اس کے بعد اپنا وضو شروع کرے گا. اچھا، یہ سب چیزیں تب ہوں گی جب کسی برتن سے چلو بھر کے وضو کرنے کی بات آئے گی. اگر آپ نل سے وضو کر رہے ہیں یا تالاب سے وضو کر رہے ہیں یا نہر سے یا ندی سے، تب ظاہر سی بات ہے یہ بات نہیں آئے گی. لیکن چونکہ اب حدیث کے ضمن میں مسائل آ سکتے ہیں اور آپ موطا پڑھ رہے ہیں، اور موطا کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حدیث کے ساتھ ساتھ فقہ بھری ہوئی ہے، اور اس کا اندازہ آپ نے پچھلے ابواب سے لگا لیا ہوگا. تو ہم حدیث پڑھنے کے ساتھ ساتھ جو مسائل اس کے تحت آ سکتے ہیں ان کو بھی ٹچ کرتے ہوئے گزریں گے، ان کو بھی بیان کرتے ہوئے گزریں گے. اس طرح کے واقعات ہمارے ساتھ اور آپ کے ساتھ پیش آ سکتے ہیں. میرے خیال سے اس حدیث پر ایک بات یہاں پر بلاغی اعتبار سے کہی جا سکتی ہے، اگرچہ وہ آپ کے اس میں نہیں ہے. این باتت یدہ، یہ کنایا ہے. این باتت یدہ، اصل مقصود یہ ہے کہ ہاتھ کہیں نجس جگہوں پر نہ جا چکا ہو، لیکن نجس جگہوں کا لفظ استعمال کرنے کی بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنایتاً این باتت یدہ کی تعبیر استعمال کی ہے، تاکہ کوئی قبیح لفظ یا ایسا لفظ جو عام طور پر لوگ اپنی بول چال میں استعمال کرنا اچھا نہیں سمجھتے، اس کو صراحت کے ساتھ نہ بولا جائے. این باتت یدہ کہہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مضمون کو ادا کر لیا، اور یہیں سے ہمیں گفتگو کا سلیقہ بھی یہ اس حدیث کے اندر سیکھنے کو ملتا ہے. ٹھیک ہے مشائخ، میرا خیال ہے اس حدیث پر گفتگو اب مکمل ہو گئی. اگلی روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وحدثنی عن، راوی کہتے ہیں کہ وحدثنی عن مالک عن زید بن اسلم عن زید بن اسلم ان عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ وارضاه قال اذا نام احدكم مضطجعا فليتوضا. ٹھیک ہے مشاہد. اب یہاں پر امام مالک رحمہ اللہ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اثر لے کر کے آئے ہیں. ٹھیک ہے مشائخ، خلفائے راشدین میں سے ہیں. علیکم بسنتی و سنت الخلفائے الراشدین آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صریح حکم دیا ہے. تو عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کا قول یہ بھی ہمارے لیے، اور پھر ایک بات یہ بھی ہے کہ یہ اس طرح کی بات اپنے طور پر کہہ نہیں سکتے، یہ سب چیزیں توقیف کے قبیل سے مانی جا سکتی ہیں. اس لیے یہ عمر بن الخطاب کا قول گرچہ ہے لیکن اس کا حکم کہہ سکتے ہیں کہ اس کو مرفوع کے درجے میں رکھا جائے گا. کیا کہا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ جب تم میں سے کوئی چت لیٹے تو اسے چاہیے کہ وضو کرے. یہاں پر گویا وہ ایک مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہ نوم، کون سا نوم ناقض وضو ہے، کون سا سونا ناقض وضو ہے. ایک سونا وہ ہوتا ہے جو انسان بیٹھے بیٹھے اونگنے لگتا ہے، ٹھیک ہے. ایک سونا وہ ہے جو آرام سے چت لیٹ کر کے آدمی بھرپور نیند لیتا ہے، ہاں بالکل اپنا سب کچھ آزاد ہو جاتا ہے جس نیند کے اندر. تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ناقض وضو وہ نیند ہے جو انسان چت لیٹ کر کے لیتا ہے. اگر کوئی شخص چت لیٹ کر کے سویا ہو تو اٹھنے کے بعد اس کو وضو دوبارہ کرنا ہوگا، اس لیے کہ وہ نوم ناقض وضو ہے. ٹھیک ہے. دوسری روایت میں ہے کہ وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم أن تفسير هذه الآية يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا
وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. اس آیت کی تفسیر اس روایت کے اندر کی جا رہی ہے. آیت کا ترجمہ تو بہت واضح ہے، کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ لوگوں نے اس کو بلوغ المرام سے شروع کیا ہوگا پڑھنا، اور لگاتار آپ مختلف حدیث کی کتابوں میں پڑھتے ہوں گے، اور ہو سکتا ہے تفسیر میں بھی پڑھا ہو. یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، اے وہ لوگو جو ایمان لائے، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو. اذا قمتم جب، ٹھیک ہے، تکرار کے ساتھ. اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، جب تم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو تو اپنا چہرہ دھلو. جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو تب چہرہ دھلو. ہاں مشائخ، نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو تکبیر کہہ کر کے اب نماز نیت باندھو کہ اس وقت جا کر کے کلی کرو اور اپنا چہرہ دھلو. اذا قمتم الی الصلاۃ، اسی لیے اس کا نوٹ کر لیجئے، یہاں ترجمہ کیا کیا جاتا ہے، تفسیر اس کی کیا ہے، اذا قمتم الی الصلاۃ ای اذا اردتم القیام الی الصلاۃ، جب نماز قائم کرنے کا ارادہ کرو. یہ نہیں کہ نماز پڑھنے کے لیے جب کھڑے ہو جاؤ تب وضو شروع کرو، نہیں، یعنی جب نماز پڑھنے کا ارادہ کر لو. اذا قمتم الی الصلاۃ ای اذا اردتم القیام الی الصلاۃ، جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہونے کا ارادہ کرو تب یہ کام کرو. کیا؟ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم. یہی آیت ہے جس کے اندر فرائض وضو کو ذکر کیا گیا ہے، چاہے مغسولات کی قبیل سے ہوں چاہے ممسوحات کی قبیل سے ہوں. اور اس کے اندر ترتیب، ان کے اندر ترتیب واجب ہے. ان کے اندر اگر کوئی آگے پیچھے کرتا ہے تو اس کو دہرانا ہوگا، کام نہیں چلے گا، وضو نہیں ہو سکتا. تو کیا کہا، سب سے پہلا جو مفروض ہے وضو کے اندر، فرائض میں سے جو وضو کے ہے وہ کیا ہے، فاغسلوا وجوہکم، سب سے پہلے اپنا چہرہ دھلو. یہاں پر دیکھیے، میں نے بتایا تھا آپ سے کہ اگر امر اس کے بعد کوئی صارف نہیں آتا تو وہ وجوب پر دلالت کرتا ہے. یہاں پر جتنے بھی امر کے صیغے آئے ہیں، فاغسلوا وامسحوا، فطہروا، ٹھیک ہے، یہ سارے کے سارے امر کے صیغے وجوب پر دلالت کرتے ہیں. تو کیا کہا کہ وجوب کے طور پر، واجبی طور پر، یقینی ضروری طور پر، فرض سمجھ کر کے اپنا چہرہ دھلو اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں تک، وامسحوا برؤوسکم، اور اپنے سر کا مسح کرو، وارجلکم، یہ عطف ہے وجوہکم پر. وارجلکم یہ رؤوس پر عطف نہیں ہے بلکہ یہ عطف ہے کس پر، وجوہ پر، اس لیے کہ یہ مغسولات میں سے ہے، ممسوحات میں سے نہیں ہے. شیعہ لوگ اس کو کیا پڑھتے ہیں، وارجلکم الی الکعبین، اسی لیے شیعہ جو ہے وہ اپنے پیروں کو مسح کرتے ہیں، دھلتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے مشاہد، لیکن یہ مغسولات میں سے ہے، ممسوحات میں سے نہیں ہے. تو فرمایا فاغسلوا وجوہکم وایدیکم من المرافق وامسحوا برؤوسکم، اپنے سر کا مسح کرو. اور یہاں کان کا ذکر نہیں کیا اس لیے کہ کان راس میں داخل ہے، اسی کے اندر داخل ہے، مسح دونوں کا کرنا ہے، کان کا بھی اور سر کا بھی. اچھا، اس کے بعد کہا وارجلکم، میں نے کہا کہ ارجلکم عطف ہے وجوہکم پر، اور وجوہکم پر عطف ہے تو وجوہکم معمول کس کا ہے، فاغسلوا کا. تو فاغسلوا وجوہ، اصل عبارت کیا ہوئی، فاغسلوا وجوہکم وارجلکم، بیچ میں جو ہے وہ وامسحوا برؤوسکم، یہ جملہ الگ ہے. فاغسلوا وجوہکم وایدیکم من المرافق وارجلکم من الکعبین، ٹھیک ہے، اصل عبارت یوں ہوئی. اور اپنے پیروں کو دھلو ٹخنوں تک، اور اگر ناپاک ہو، جنبی ہو، فطہروا، تو پھر وضو والی طہارت سے کام نہیں چلے گا، پھر وہ مکمل والی طہارت چاہیے تم کو، یعنی غسل کرو. فطہروا، صیغہ دیکھ لیجیے آپ، طہارت تو وضو سے بھی حاصل ہوتی ہے نا، لیکن یہ بڑی والی طہارت چاہیے جنبی کے لیے، اور جنبی کے لیے بڑی والی طہارت یعنی غسل کرنا ہوگا،
فطہروا، غسل کرو. اور اگر بیمار ہو یا حالت سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی قضاء حاجت سے فارغ ہو کر کے آیا یا پھر عورت سے مباشرت کر بیٹھا اور پانی نہیں پایا، اس نے پانی نہیں پایا، تو اسے چاہیے کہ تیمم کرے پاک مٹی سے. فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، پاک مٹی سے تیمم کریں. فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ مِنْهُ، فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ، اور اپنے ہاتھ کا، اپنے چہرے اور اپنے ہاتھ کو مسح کرے. ٹھیک ہے مشاہد، جو تیمم کا طریقہ ہے. آیت کی تفسیر کرتے ہوئے امام مالک رحمہ اللہ سے روایت کرتے ہیں کہ قال مالک قال زید بن اسلم ان ذلك اذا قمتم من المضاجع، یعنی النوم، اذا قمتم الى الصلاة جو آیت کے اندر کہا گیا یعنی جب تم نیند سے بیدار ہو. ٹھیک ہے مشاہد، یہاں پر گویا نیند سے بیدار ہونے کا ذکر کیا گیا، اس لیے کہ اگر نیند سے بیدار نہیں ہوتا انسان تو عام طور پر پاکی کی حالت میں رہتا ہے، لہذا پاکی کی ضرورت پڑتی ہے، چونکہ عام طور سے مزاج باوضو رہنے کا تھا. تو اذا قمتم من المضاجع یعنی جب سو کر کے اٹھو تب فاغسلوا وجوهكم وايديكم. طيب قال يحيى قال مالك الامر عندنا انه لا يتوضا من رعاف ولا من دم ولا من قيح يسيل من الجسد ولا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اس روایت کو انشاءاللہ پھر اگلے درس میں پڑھیں گے. آج کا درس یہیں پر ختم کرتا ہوں، اور آج کے درس سے متعلق اگر کوئی سوال ہو تو تقریباً 1 منٹ اسکرین دکھلا رہی ہے کہ 1 منٹ باقی ہے، اس 1 منٹ میں آپ لوگ سوال کر سکتے ہیں. ھذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. اور آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ وقت پر آ جایا کریں، انتظار نہ کروایا کریں، اس لیے کہ یہ اچھی بات نہیں ہے. درس اب میں وقت ہی پر شروع کر دیا کروں گا انشاءاللہ. اور آپ لوگ آخری جماعت کے طلباء ہیں، آپ لوگ اس چیز کو زیادہ اچھی طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ وقت کی کیا اہمیت ہے اور وقت پر نہ آنے کی وجہ سے کتنا نقصان ہوتا ہے. اس لیے اللہ کے لیے وقت پر آئیں تاکہ وقت پر درس شروع کیا جا سکے. چیٹ پر آپ لوگوں نے اپنا اپنا نام اگر نہ لکھا ہو، کسی کا نام رہ گیا ہو تو وہ اپنا نام لکھ لے تاکہ حاضری ہو جائے. کوئی سوال ہے؟ عبد الوحید؟ کوئی سوال نہیں ہے.